اب یہ ایک فائنل کال ہوگی اور یہ فائنل کال ایسے ہوگی کہ میرے خیال میں اب سر پہ کفن باندھ کے ہم نکلیں گے، کیونکہ پرامن رہ کہ مارے کھا کے اس کے بعد ہمارے ورکر گرفتار ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم پرامن ہوتے ہیں، ہم آگے سے ریئیکشن نہیں دیتے ہیں اس طریقے کا، پھر گرفتار ہو جاتے ہیں۔ یہ ناقابل برداشت ہے اور اب یہ مزید برداشت نہیں ہوگی انشاءاللہ جو ہماری فائنل کال ہوگی۔ اس فائنل کال کا مطلب یہ ہے کہ بھائی جان گھروں میں بتا کے آ جانا۔ سب سے پہلے میں تو بھی اناؤنس کر رہا ہوں کہ میرے گھر والوں کو میرا پیغام ہے کہ اس فائنل کال والے دن جب میں نکلوں گا تو اس کے بعد جب میں واپس نہیں آتا تو سمجھ جاؤ کہ بس میں نہیں آؤں گا، پھر کوئی جنازہ پڑھنا ہے، کوئی جو کرنا ہے کر لینا، اور جس نے بھی آنا ہے یہ سوچ کے آنا ہے، کیونکہ ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں نا وہ تابوت میں بھی آخری کیل ٹھوکنی ہے، تو انشاءاللہ وہ آخری کیل ٹھوکنے کے لیے انشاءاللہ ہم وہ پورا عمل دیں گے، اور انشاءاللہ پھر ہم نکلیں گے اور نکل کے انشاءاللہ اپنے حقوق انشاءاللہ ہم لے کے ہی واپس جائیں گے۔ 8 مہینے سے میں وزیر اعلیٰ کو کہہ رہا ہوں کہ یہاں ثبوت دے دو، مجھے ختم کرو یہ کیس، نہ ثبوت دے رہے ہیں نہ ختم کر رہے ہیں، پھر کبھی یہاں پہ وارنٹ نکالا ہوا ہے، کبھی یہاں پہ وارنٹ نکالا ہوا ہے، کبھی کیا۔ تو یہ جو انہوں نے اوچھت کرنے شروع کیے ہوئے ہیں، ہر چیز ایک لمٹ ہوتی ہے، برداشت ہوتی ہے۔ جس طرح کے پی او پہ چڑھائی کی انہوں نے، کیا سوچ کے چڑھائی کی انہوں نے؟ ایک میرے صوبے کی عوام کی ایک پراپرٹی کے اوپر یہ چڑھ دوڑے ہیں، کیا سوچ کے؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان سے، یا یہ جواب دے نہیں ہے کسی کو، حساب دینا پڑے گا ان کو۔ ہاں ٹھیک ہے، آج میں حساب اس طریقے سے نہیں دے سکتا، میری اپوزیشن نہیں ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ حساب نہیں دینا پڑے گا۔ ایک دفعہ جب تک آئین کو توڑنے والے کو سزائے موت نہیں دی جائے گی، اس ملک میں آئین ٹوٹتا رہے گا۔ ایک دفعہ قانون توڑنے والے کو سزا نہیں دی جائے گی، قانون ٹوٹتا رہے گا۔ ایک دفعہ اپنے جو اس کا آئینی طور پہ اختیار ہے اور اس اختیار کو وہ تجاوز کرتا ہے کسی کے کہنے پر بھی، جب تک وہ دونوں کو سزا نہیں دی جائے گی کوئی بھی اپنے اختیار کو تجاوز نہیں کرے گا۔ یہ ہم نے اس ملک میں اپنی نسل کے لیے یہ پریسیڈنٹ بنانا ہے، اور اس کے لیے انشاءاللہ یہی ہماری تحریک کا مقصد ہے۔ اگر یہ ہمیں کاؤنٹر کرنے کے لیے اسٹریٹجی بناتے ہیں نا بھائی، تو ہم بھی ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اسٹریٹجی بنا رہے ہیں۔ اب یہ جب وہاں تک پہنچیں گے نا تو ان کو بھی راستے میں رکاوٹیں آئیں گی۔ بڑے آرام سے آتے ہیں، 10 ضلعوں کے DPO بھیج دیتے ہیں، 10 ضلعوں کی پولیس بھیج دیتے ہیں، وہ ایک ہی میرے اوپر آ کے سیدھی ہو جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ DPO صاحبان، اس جب آپ کے ضلعوں سے آپ نکلیں گے نا آپ، تو ادھر آپ کو لوگ انگیج کریں گے۔ آپ اتنے آرام سے نہیں آئیں گے کہ آپ وہاں سے نکل کے اور ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جاؤ۔ تو میں نے اس لیے پورے پاکستان کا ایک پلان بنایا ہے، اور انشاءاللہ اس سے پہلے بھی بہت سی ایسی کارروائیاں ہو چکی ہیں، اور ان کارروائیوں میں کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا۔ میں ہمیشہ پہنچا ہوں، ہر محاذ پہ پہنچا ہوں، اور پہنچ کر میں نے ثابت کیا ہے کہ انشاءاللہ ہاں کراتا اللہ کی ذات ہے۔ ایک ہمارا پلان ہوتا ہے، ایک اللہ کا پلان ہوتا اسی طرح ہے، لیکن ہم نے ہمیشہ ثابت کیا ہے کہ ہم جو کہتے ہیں انشاءاللہ وہ کرتے ہیں۔ جہاں تک موبائل کی بات ہے، موبائل میرا یہ میرے کمرے سے لے گئے تھے، اور جب کمرے سے لے گئے اس کے علاوہ میری گاڑی، پرائیویٹ گاڑی بھی انہوں نے توڑی، میرا اسلحہ بھی لے گئے، میرا جو گاڑیوں میں سامان تھا وہ بھی لے گئے، کوئی سامان جو ہے وہ برآمد ہو چکا ہے، کچھ نہیں ہوا انکلوڈنگ مائی موبائل۔ لیکن میں ان کو یہ بات کہتا ہوں، میرا موبائل ہے نا گاڑی میں پڑا ہے، کسی نے چیک کرنا ہے آ جائے میرے پاس، میڈیا کو لے آئے، کوڈ کھول کے دوں گا کہ آپ بھائی پڑھ لیں۔ ہم تو کھلی کتابیں ہیں بھائی، میرے موبائل میں تو کیا نہیں ملا، کہاں ملا ہے؟ مجھے موبائل کے نمبر کا مسئلہ آ رہا ہے، کیونکہ میرے نمبر سے اب مجھے لینا پڑتا ہے نمبر، اس کا نمبر دو، اس کا نمبر دو۔ باقی موبائل کا کیا ہے، موبائل اگر چاہیے ان کو موبائل لے لیں، مجھے اپنے نمبر دے دیں اس میں سے۔ اور ویسے بھی وہ موبائل اب ان کے پاس گیا ہے نا، تو اگر یہ بڑے سمجھدار ہیں نا، تو ہم بھی ان کے ساتھ پنگے لے کر اتنا سیکھ چکے ہیں۔ جب موبائل ان کے ہاتھ میں گیا نا، پھر سے موبائل واش ہو چکا تھا، انہوں نے خالی اسکرینیں ہی دیکھی ہوں گی، اس کے اوپر بلیک اسکرین دیکھی ہوں گی۔ تو اگر اس کو موبائل چاہیے نمبر، تو ویسے ہی میرے ختم ہو گئے اس میں اب، کیونکہ وہ موبائل سارا ویسے اڑا دیا تھا ڈیٹا اس کا۔ تو اب نمبر تو بھی کافی آ گئے، اور بھی آ جائیں گے۔ موبائل جس کے پاس ہے بتا دے کہ مجھے چاہیے، میں بڑا غریب ہوں، میں اس کو بخش دوں گا، لے لے، کہے گا تو ایک اور لے دوں۔ آپ کون سے چینل سے ہیں؟ اچھا، آپ کی دکھائی کھڑی ہے ادھر، کون لے کے آیا ہے؟ کس اتھارٹی سے لے کے آئے ہیں؟ تو میں صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں، میری بھی اتھارٹی ہے، میں اپنی مشین جب لے کے جاتا ہوں تو میں اپنی اتھارٹی پہ لے کے جاتا ہوں، مجھے کوئی منع نہیں کر سکتا اس سے۔ جو اتھارٹی آپ کے پاس ہے اپنے چینل کی، اور آپ ڈیل لے کے پھر رہے ہیں، تو میری اتھارٹی میں جو میری مشین ہے میرے صوبے کی، جس کا اس وقت ماشاء اللہ میں چیف ایگزیکٹو ہوں، تو وہ میری اتھارٹی میں لے کے آؤں گا، دب کے لے کے آؤں گا، اس سے بھی زیادہ لے کے آؤں گا، دیکھتا ہوں کون رو سکتا ہے مجھے۔ بات یہ ہے، اگر ہم نے ڈرنا ہوتا نا گورنر راج سے، یا ہم نے اگر صرف حکومتوں کے لیے سیاست کرنی ہوتی، تو پہلے تو ہم نے اپنی حکومتیں خود نہ توڑی ہوتی۔ تاریخ کو دیکھا کریں نا، پھر پرکھا کریں چیزوں کو، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ مجھے اگر حکومت بچانے یا وزیر اعلیٰ بننے کا شوق ہوتا نا، تو میں پھر اپنے وہ سیاسی جو اقدامات ہیں اس طریقے سے نہ کر رہا ہوتا۔ ہم نے اپنی مقصد کو دیکھنا ہے، حکومتیں، گورنر راج، یہ جیلیں، یہ پرچے، یہ ہمارے راستے نہیں ہو سکتے، یہ کلیئر ہے بات۔ میں پھر وہی ریپیٹ کروں گا
کہ جو بندہ جو بات کر رہا ہے یا اس سے اگر رابطہ ہے تو وہ بتا سکتا ہے اس کے بارے میں کہ ڈائریکٹ ہے, انڈائریکٹ ہے, بڑے سے ہے, چھوٹے سے ہے, درمیانے سے ہے. میری جو آپ کہتے ہیں میری مذاکرات ہوتے رہے ہیں, تو عمران خان صاحب نے ایک وقت میں خود ہی کہا تھا کہ مذاکرات کے لیے یہ لوگ میں اجازت دیتا ہوں کہ مذاکرات کر لیں, پاکستان کے لیے مذاکرات کرنے کو میں تیار ہوں. نے خود بھی کئی دفعہ بولا. بعد انہوں نے کہا کہ مذاکرات اب ہم نہیں کریں گے. تو اس کے بعد میرے تو نہیں ہو رہے, جن کے اگر ہیں تو وہ کر سکتے ہیں, وہ اگر کر رہے ہیں تو اپنی بات کا وہی جواب دے سکتے ہیں. میری ایک بڑی کلیئر بات ہے کہ میں جہاں پر ہی بیٹھتا ہوں, کیونکہ میری انٹریکشن تو ہوتی ہے, ظاہری بات ہے, کیونکہ میں ایک آفیشیل ایک سیٹ پہ ہوں اور آفیشیل انگیجمنٹ ہماری ہوتی ہے, تو میں اس میں یہ باتیں کرتا رہتا ہوں, ان باتوں پہ بات کرتا رہتا ہوں. اور میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ ہم سب کے لیے سب سے جو پہلی چیز ہے وہ پاکستان ہے. آج پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے, آج پاکستان پیچھے جا رہا ہے, آج پاکستان کو جن ہاتھوں میں دیا گیا ہے, جس طریقے سے دیا گیا ہے, جن کی طرف سے دیا گیا ہے, جن وجوہات پہ دیا گیا ہے, آگے بڑھنے کے لیے ہمیں بڑے ظرف والے فیصلے کرنے پڑیں گے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ڈنڈے کے زور پہ, بدماشی کے زور پہ, لا قانونیت کر کے وہ کسی کا اب مقصد سے نظریے سے ہٹا سکتا ہے, تو وہ اب یہ بھی جان چکے ہیں. اب 2.5 سال ہو چکے ہیں. 2.5 سال ایک بڑا لمبا عرصہ ہے. اب ان کو پتہ چل گیا ہے کہ جو بھی ایسے تھے بزدل, بکاؤ, کمپرومائزڈ, وہ سارے اب نکل چکے ہیں, جان چھوٹ گئی ہے. اب جو ہے نا, اب وہ نکھرے ہوئے لوگ آ گئے ہیں. اب وہ چھانے میں وہی لوگ آ گئے ہیں کہ جو آگے ہی بڑھتے رہیں گے. ٹھیک ہے, آج میں نے یہاں تک بڑھنا ہے, آپ مجھے روک لو گے, کل میں پھر آؤں گا. اور پھر ہماری تاریخ میں 17 حملے ہم نے کیے تھے نا پانی پت پر, 17 حملے تو ہماری تاریخ میں ہیں کہ 17 ٹائمز تو ہم نے کرنے ہیں. وہ تو ہمیں اپنی تاریخ بتا رہی ہے. ابھی تو ہم نے 1-2 کی ہیں, ابھی تو انشاءاللہ سے پہلے یہ اچیو کر لیں گے. ہاں, یہ امپورٹنٹ سوال ہے. اب یہ دیکھیں نا, اس میں بھی آپ ذرا غور کریں, یہ حالات کس نے بنائے؟ عمران خان کی گورنمنٹ تھی. آپ پورا ریکارڈ اٹھا لیں, کتنی دہشت گردی تھی, ڈیٹا ہوتا ہے ہر چیز کا, کتنے حملے ہوئے پولیس پہ, فوج پہ, سویلینز پہ, ڈیٹا نکالیں اور جانے کے بعد کا نکالیں. یہ تباہی بھی انہوں نے کی ہے. جیسے انہوں نے یہ حکومت گرائی, رجیم چینج سازش کے تحت, امریکہ کی سازش کے تحت گروایا, یہ اس کے اعلی کار بنے, اس کے بعد دہشت گردی کے حالات دوبارہ خراب ہوئے. لیکن الحمدللہ میرے صوبے کی عوام میں سلام پیش کرتا ہوں. پولیس, ہم لوگ بھرپور مقابلہ کر رہے ہیں, بھرپور طریقے سے ہماری فورسز بھی لڑ رہی ہیں, عوام بھی لڑ رہی ہے, اور ہم دہشت گردی کے سامنے کھڑے ہیں, ہم پیچھے نہیں ہٹ رہے. باقی حالات انہوں نے بنائے, مقابلہ انشاءاللہ ہم کر رہے ہیں اور ہم کرتے رہیں گے.